अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो आज बड़े फख्र से, मुझे बड़ा फख्र है आज अपने सारे एमपीज के ऊपर, मेरी टीम के ऊपर, मुझे बड़ा आज आपके ऊपर फख्र है कि जिस तादाद में आप आए, मुश्किलात का सामना करते हुए, एक तो मौसम था ना, धुंध है, आना जाना मुश्किल है, एक तो ये मुश्किल थी आप सबके लिए। लेकिन जो दूसरी मुश्किल थी वो मुझे, क्योंकि मेरी मुलाकातें होती रही आपसे, छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मैं मिलता रहा, तो मुझे एहसास हुआ कि किस तरह के प्रेशर्स आपके ऊपर थे। और मैं इसी भी आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि चुन चुन के लोगों के ऊपर, आप में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया। मैं मुजफ्फरगढ़ के अपने टाइगर्स को कल मिला था, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके ऊपर किस तरह का उनको ऑफर किया गया। मुझे 1.25 अरब रुपया 5 लोगों को खरीदने के लिए, उनके जमीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। और चुन चुन के लोगों को, मैं अपने गुजरात से एक एमपीए से मिला, तो उसने भी वही बात की जो ज्यादातर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी बताया गया और हमारे एलआई को। और मैं आज यहां खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूं, आज खराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं, क्योंकि एलाइज को भी पूरा धमकियां दी गई। हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे। पैसे अलहदा, धमकियां अलहदा। और एक चीज जो सबको कही गई, मैं आज आप भी हैं और ये मेरी कौम भी सुन रही है, ये एक चीज कही गई कि देखें, पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं है। देखें, आप सबके लिए भी, और मैं अपनी कौम जो देख रही है, मैं सबके लिए आज एक पैगाम देना चाहता हूं। सुवाए अल्लाह के और उसके बाद ये जो कौम के वारिस हैं अल्लाह के बाद, वो पाकिस्तान की अवाम है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। और जो भी ये समझता है, जिसमें भी ये तकब्बुर है, ये जो रौनक है, ये तकब्बुर कि जी हमने रेड लाइन डाल दी, ना उनके अंदर अकल है। सिर्फ बेवकूफ इंसान ऐसी बात कर सकते हैं। ना उनको सियासत की समझ है, ना उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है, ना उन्होंने इस मुल्क की तारीख पढ़ी हुई है। जिसने भी कोई थोड़ी बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो, वो कभी भी इतनी अहमकाना बात नहीं कर सकता। हमेशा एक मुल्क के अंदर अवाम फैसला करती है किसके ऊपर रेड लाइन डाली जाती और नहीं डाली जाती। आप माशाअल्लाह, और मैं अल्लाह का हाथ उठा उठा के शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने आज आपकी जमात, उसको आज वो मुकाम दिया है। 70 साल मेरी उम्र है। मैं आपको पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात को वो मकबूलियत नहीं मिली जो माशाअल्लाह अल्लाह ने आपकी जमात को दी है। और अगर किसी को शक था
تو اٹھا کے دیکھ لیں. پہلے تو 65 جلسے کیے. ذرا 65 جلسوں کی ذرا ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے. پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی، 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی، سب کو شوق ملا کہ جب 10 اپریل کو پاکستان کی پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو، آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں، کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے. اور اس کے بعد الیکشن ہوئے، 16 جولائی کو الیکشن ہوئے. ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا، ساری اس کے ساتھ پولیس کمیشن پوری مدد کر رہی ہے. یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی تحریک انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے. اور وہ کیوں کیے؟ کیونکہ پاکستانی قوم نکل آئی. کبھی اس طرح قوم نہیں نکلی. نہ کسی نے برادری دیکھی، نہ کسی نے رشتہ داریاں دیکھی. لوگ نظریے کے لیے نکلے. اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ سب نے شرکت کی، آپ نے سب اس بائی الیکشن میں شرکت کی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پبلک نکلی. اور پبلک نے واضح بتا دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. پھر 16 اکتوبر کو الیکشن ہوا. 16 اکتوبر کو چن کے الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلقے، ان حلقوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے، جن میں پی ڈی ایم کی ان ساری جماعتوں کی دگنی ووٹ تھی ہماری 2018 الیکشن میں. چن کے انہوں نے الیکشن کروائے. اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ 8 میں سے 7 الیکشن ہم جیتے اور پبلک نے ووٹ ڈالی. پبلک نے ووٹ ڈالی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الیکشن میں، ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا تھا. یہ کبھی آپ نے سنا پاکستان میں؟ کبھی ایسے پاکستان میں ہوا کہ پبلک اس چیز کو جانتے ہوئے کہ یہ جو ایم این اے کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں کروا سکے گا، ہماری گلی سڑکیاں، ہمارے جو کام ہے وہ نہیں کروا سکے گا، یہ اسمبلی میں بھی نہیں جائے گا. 8 میں سے 7 الیکشن جیتے. پبلک واضح بتاتی جا رہی تھی کہ وہ کدھر کھڑی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ڈنڈے کے زور سے پبلک اوپینین کو موڑیں گے. اب یہ بھی کون سے جینیس یہ سوچ رہا تھا، کیسا ذہن یہ چیزیں سوچ رہا تھا، کون سا، یعنی میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے ہمیں لگائیں گے اس لائن پہ کہ یہ چوروں کو ہم کسی طرح مان لیں. ساری کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان قوم ان چوروں کو، جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، جن کے دوران ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، جس کے دوران پاکستان دنیا میں پیچھے رہ گیا، ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے.
आईटी एक चीज ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। हिंदुस्तान ने सन 2000 में $1 अरब उनकी आईटी एक्सपोर्ट थी। आज उनकी $140 अरब आईटी एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो दो खानदान आए थे इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआरओ लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था। इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे माशरत को ठीक करना है, कोई रोड मैप देना है इकोनॉमी का, ना इनके पास और कोई सोच थी। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एनआरओ लिया, और आते साथ ही तैयारी करके इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म किए। 1100, मैं आप सबको, क्योंकि आप मेरे एमपीज हैं और आपने अभी तैयारी करनी अगली कैंपेन के लिए हमारी, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इंशाअल्लाह हमने इलेक्शन फौरी तौर पर करवाना है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि 1100 अरब रुपए के इन्होंने अपने करप्शन के केस माफ करवाए हैं। इकोनॉमी डूबना शुरू हो गई, नजर आ रहा था कि इनको कुछ समझ ही नहीं है इकोनॉमी की, और इनको ये भी, क्योंकि माजी में जब भी ये इख्तियार में आए हैं इन्होंने यही किया है। 99 में जब इनकी हुकूमत गई, इकोनॉमी बैंकक्रप्ट, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई गई। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो दौलत में इजाफा होगा कौम की। फिर से जब ये 2018 में गए, फिर मुल्क बैंकक्रप्ट, 5 साल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। और जब जो भी ये सोच रहा था कि इनको लेके आएगा, और हमें पता है कौन किसके ख्याल में था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, कैसे वो समझ गया कि जो माजी में उन्होंने आज तक मुल्क को बैंकक्रप्ट करके छोड़ के गए, अपनी दौलत बढ़ गई, कौम बैंकक्रप्ट हो गई, वो अब ठीक करेंगे। तो मुल्क के ये जो हालात आज नजर आ रहे हैं माइशत के, ये होना ही था। और हमारे ऊपर कह रहे हैं कि जी ये देखिए ये पिछली हुकूमत ने किया। हमारी हुकूमत ने बैंकक्रप्ट इकोनॉमी संभाल के, एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी, और फिर से मैं जरूर कहूंगा आप सबको, एमपीज को, कि आप इकोनॉमिक सर्वे में जरूर फिगर्स पढ़े हैं कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी की वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी जो हमारे आखिरी 2 साल थी। कोरोना के बावजूद पहला साल बैंकरप्सी, उससे निकाला, कोरोना से मुल्क को निकाला, और आखिरी 2 साल सिर्फ मार्शल लॉज के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस थी। और वो भी क्योंकि हम अमेरिकनों के साथ थे सीटों सेंटों में, यूब खान के दौर में, जियाउल हक के अफगान जहाज में साथ थे, जनरल मुशर्रफ के वॉर ऑन टेरर में उनके साथ थे, तो डॉलर्स आ रहे थे। हमारी बारी, कोई हम किसी एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे थे, जिसका भी एक कईयों को ये नहीं पसंद, या गुलाम ज़हनियत के लोग बैठे हुए जिनको ये नहीं पसंद आया, क्योंकि उनको तो गुलामी करनी है। वो तो समझते हैं कि जब तक हम किसी सुपर पावर के जूते ना पॉलिश करें तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा। उनको तो खुददारी का पता ही नहीं है। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी के बावजूद हमारे आखिरी 2 साल में रिकॉर्ड ग्रोथ थी। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे टैक्स कलेक्शन हो, चाहे रेमिटेंसेज हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो, ज़राअत के अंदर, सब पॉजिटिव जा रहा था। जब से ये आए हैं, आज ये हाल है कि हिंदुस्तान की, आज टीवी देख लें, नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है कि वो बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे बेकारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है, ये जो अभी जनीवा गए थे। और मैं जनीवा का भी एक बात कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाना जनीवा में, जब भीख मांगने जा रहे हैं, सबसे महंगे होटलों में ठहर रहे हैं, इतना बड़ा डेलीगेशन, ज्यादातर लोग जूम के ऊपर बात कर रहे हैं। आजकल कौन सी ऐसी चीज थी जो जूम पे नहीं हो सकती थी? मैंने जूम के ऊपर यूनाइटेड नेशंस को भी एड्रेस किया हुआ है, मैंने जूम के ऊपर सारी मीटिंग्स की हुई है। कोई जरूरत नहीं है आजकल के जमाने में इतना बड़ा डेलीगेशन भीख मांगने के लिए वहां जाने।
اور اس سے کیا ملا وہ خیر اگلی بات ہے. لیکن پوائنٹ میں ایک کہہ رہا ہوں, معیشت ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے جس سے ہم آگے, ہماری کوشش تھی تو میکسیمم ڈالر آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, کبھی اتنے زیادہ ڈالرز نہیں آئے باہر سے, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو بڑھاتے جانا تھا ہم نے. اور انہوں نے جو آپ کے سامنے, اب صرف ان کے پاس ایک پالیسی رہ گئی ہے. اکنامک پالیسی کیا ہے کہ بھیک مانگے, تھوڑا سا پیسہ آئے گا, کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر اور چلے جائیں گے, عوام مہنگائی میں پس گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, اور اب یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑیں گی, اس کا مطلب مہنگائی. اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں مانیں گے تو اور زیادہ مہنگائی. ادھر آ کے آج پاکستان کو انہوں نے کھڑا کر دیا. اور میں خاص طور پہ اب پاکستان کے آخر میں یہ آپ سب کے لیے, کیونکہ جو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, میں اپنے انصاف کے ادارے, میں خاص طور پہ ان سے آج اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں آرٹیکل 14 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ ڈگنیٹی آف مین, انسان کا وقار, عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے. جو ہمارا آرٹیکل 14 ہے آئین کا, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اب میں اپنے انصاف کے نظام سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کوئی چاہتے نہیں ہیں کہ کسی قسم کی ایسی تنقید ہو کہ ہماری عدلیہ ناراض ہو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک مضبوط عدلیہ ہو. لیکن میں آج یہ ضرور آپ سب کے سامنے, کیونکہ آپ لیجسلیٹرز ہیں, آپ قانون سازی کرتے ہیں, آپ نے بھی اسمبلی میں جب بھی موقع ملے یہ ضرور بات اٹھائیں کہ کیا ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا نہیں. کیا آئین جو ہمیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے, یہ جو ہمارے لوگوں سے ہوا ہے 25 مئی, آپ سب, آپ کو پتہ ہے 25 مئی کو آپ سے کیا ہوا ہے. آپ سارے پارلیمنٹیرینز تھے, آپ کے گھروں کے اندر جس طرح پولیس گھسی ہے, صبح کے 3 بجے, آج تک سنے کوئی پولیس صبح کے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں دیوار چھلانگ مار کے اندر آتی ہے؟ یہاں راشدہ بیگم بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کو اٹھا کے پولیس تھانے گھسیٹ کے لے کے گئے, کون سا جرم کر رہی تھی وہ؟ ہم کون سا, ہماری پارٹی کے لوگ کیا جرم کر رہے تھے جو لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا, اٹھا کے لے کے گئے, تھانوں میں لے کے گئے 2 دن پہلے 25 مئی سے, کہ صرف اس لیے کہ ہمارا جو آئینی حق ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہ کریں. اور کیوں نہیں, مجھے افسوس یہ ہے کہ کیوں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی گئی. ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ہم اپنی عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے نا, کہ جو لوگوں سے ظلم ہوا اس دن, جو وہ 2 لڑکے شہید ہوئے اس دن, کیا جرم تھا ہمارا؟ آج تک 26 سال کی پالیٹکس میں کب ہم نے انتشار پھیلایا؟ میں جب 26 مئی کو میں نے جب وہ کال آف کیا, مجھے پتا تھا انتشار ہونا ہے. پھر جب ہمارے لاکھوں لوگ جب پنڈی تھے 26 نومبر کو, ہم اسلام آباد آرام سے, ہم سارے اسلام آباد, کوئی پولیس روک نہیں سکتی تھی, اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے. انتشار روکنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز کروائیں گے. الیکشنز ایک جمہوری عمل ہے, اور اس سے ہمیں روکا گیا. ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن نہ کروا لیں اپنی جو 2 اسمبلی ہیں, پختونخوا اور پنجاب میں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں یہ اب سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ پبلک سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ پبلک کے اندر جائیں گے انہوں نے ہار جانا ہے. اسلام آباد کا الیکشن 2 دن پہلے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ اسلام آباد کا الیکشن نہ ہو.
क्यों डरे हुए थे इस्लामाबाद के इलेक्शन से? क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने हार जाना है। इनका कौन है स्पेशलिस्ट जो पंजाब में पहले भी आया था, सिंध हाउस में जो मंडी लगी हुई थी जिधर वो पैसे चला रहा था, आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी पब्लिक में निकल नहीं सकता। इसके अपने पीपल्स पार्टी के लोग उसकी तस्वीर नहीं लगाते क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेगी। और उसका काम क्या है? चोरी और हराम के पैसे से वो लोगों की जमीन खरीदता है। और मैं इसी अपनी सारी आज एमपी को फिर दाद देना चाहता हूं कि वो चक्कर मारने आया था यहां फिर कि जनाब वो किसी तरह फिर खरीदो फरोख्त करेगा। और मुझे बड़ा फख्र है, मुझे अपने मेंबर्स पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस पे बहुत फख्र है कि जिस तरह आसिफ जरदारी आया और फेल हुआ, जिस तरह आपने उसको मुस्तरद किया कि आपके जो हमारे लोगों ने निकलना था। वैसे ये एक तरह मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आसिफ जरदारी का कि इसने हमारी पार्टी का सफाया तो कर दिया ना। जो गंदे अंडे थे, जिन्होंने बिकना था, शुक्र है उनको फारग किया। तो अब हमारी पार्टी माशाअल्लाह आज वो पार्टी बन गई है जो मुझे तो आपके ऊपर सबका ऊपर बड़ा फख्र है। मैं सिर्फ ये जो अपने इंसाफ के इदारों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए कौन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अगर आप नहीं करेंगे। शहबाज गिल से क्या हुआ? अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह रिकवर नहीं किया जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। अभी तक असरात हैं उसके, आज भी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। आजम स्वाति से जो हुआ, मैं सबसे पहले तो आजम स्वाति आपको सलाम करता हूं अपनी कौम की तरफ से। उस उम्र में जो उससे किया गया, उसकी डिग्निटी, मैं फिर से कहता हूं, आइन की जो शिक 14 है, राइट टू डिग्निटी, उससे जो किया गया, मेरे ख्याल में ग्वांटानामो के अंदर भी जो जंगी कैदी थे जो अमेरिका ने रखे हुए थे, उनसे भी ये ना हो। आपको पता है कि अमेरिका अपने मुल्क में इस तरह की चीज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने ग्वांटानामो में वो जो उन्होंने जेल बनाए ताकि वहां तशद्दुद कर सके। वो भी उससे ज्यादा तशद्दुद हमारे लोगों पे पाकिस्तान में हुआ है। वहां भी इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। आजम स्वाति के जमील फरूकी, अरशद शरीफ से सोचे क्या हुआ है। अभी तक किसी को एतमाद नहीं है पाकिस्तान में कि इंसाफ मिलेगा। ये जो फरहान जिसके ऊपर मुनिस सलाई ने ट्वीट किया, उनका एक करीबी दोस्त को प्रेशराइज करने के लिए काफ लीग को, जो फरहान से किया गया, 3 दिन उसको उठा लिया, 3 दिन उसे उठाया, जख्मी हालत में वो अदालत में गया और अदालत में वो बोल ही कुछ नहीं सका। वो इतना खौफजदा था कि उसको डर था कि उसको तहफ्फुज नहीं देंगी अदालतें, क्योंकि जिन लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया वो ज्यादा ताकतवर है। इस खौफ से वो बोला ही कुछ नहीं अदालत में जाके। किसका? देखिए, मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है? क्या इस मुल्क में हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है? अगर वो जो 3 दिन उससे तशद्दुद किया और जो मुझे चौधरी परवेज भाई ने बताया कि उससे हुआ क्या है, किस तरह का तशद्दुद उस पर किया गया, अगर आप सबको मैं बता दूं तो आपको खौफ आएगा कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और फिर
چلے چھوڑے، میں عمران خان ہوں، ملک کا ایکس پرائم منسٹر ہوں. ملک کا ایکس پرائم منسٹر وہ پہلے بتاتا ہے میں 26 سپٹمبر اور 7 اکتوبر کو میں بڑے جلسوں میں، ایک جلسہ تھا رحیم یار خان، یہاں بیٹھے ہوں گے رحیم یار خان کے ایم پیز، ان کو یاد ہوگا میں نے وہاں کہا، اور پھر میاں والی میں نے 7 اکتوبر کو جلسہ کیا. دونوں جگہ میں نے بتایا کہ میرے اوپر پورا پلان بن رہا ہے قتل کرنے کا، کیسے دینی انتہا پسند کے نام پہ واردات ہوگی، پلان کدھر بنا، کس نے وہ ویڈیو ٹیپ بنائی. میں نے جلسوں میں یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا، اور اسی اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ ہوا وزیر آباد میں. اب تماشا یہ ذرا دیکھیں، پہلے تو میں، جو میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے وہ لکھے. ہاں تفتیش ہو، ثابت ہو جائے کہ جناب وہ انہوں نے نہیں کیا یا کیا، لیکن میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ فرسٹ انفارمیشن اپنی رپورٹ لکھوائیں. مجھے تو سارا پتا تھا کہ کس طرح پلان بنا ہے، میں تو جانتا تھا وہ 3 لوگ کون تھے، مجھے تو پوری رپورٹ آ رہی تھی کہ انہوں نے کرنا ہے. یہ سوچیں، یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ میں اس کو، کیونکہ میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس کو پالیٹکس سمجھتا ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد ہے ملک کے لیے، یہ پالیٹکس نہیں میں کر رہا. میں اپنے پارلیمنٹیرینز میں آپ سب کو پلیز ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے سب کچھ بہت پہلے دے بیٹھا تھا. کوئی آدمی جس کو پتا ہو، مجھے پتا تھا کہ واردات ہونی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ مارچ کے اوپر انہوں نے میرے اوپر واردات کرنی ہے. اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ جب گجرانوالہ میں ہم تھے تو ایک پولیس کا پورا میرے ارد گرد ایک سرکل تھا. جب وزیر آباد تھے تو میں ارد گرد دیکھا، مجھے تو وہاں کوئی، میں حیران تھا کہ پولیس نہیں ارد گرد تھی. تو مجھے پتا تھا کہ یہ سارا ہو رہا ہے. میں جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے یہ علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے اوپر واردات ہو، اور مجھے بھی پتا تھا، میری بیوی کو بھی پتا تھا. لیکن میں اس لیے کر رہا تھا، اس لیے میں نکلا ہوا تھا اس کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے لگتے ہیں ہیل ہونے میں، تو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں، جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا، میں پھر پبلک کے اندر ہوں گا. کیونکہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی اور میرے پارلیمنٹری یاد رکھو یہ کہ دیکھیں، اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا. ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادہ نہیں پیدا کرے گی، ہم آزاد نہیں ہوں گے. یہ جس طرح کے چور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، جس طرح کے یہ جرائم پیشہ لوگ، یہ بدماش، جس طرح یہ رانا ثناء اللہ ہے، جس قوم کے اوپر بھی اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے. اور جہاد ہے کیا؟ نا انصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو. ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور نا انصافی دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرو، سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے. ظلم کے بت، خوف کے بت کی پوجا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم، جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ ہم سب کا حق، فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں، نہیں تو آگے تباہی ہے. 2 راستے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اللہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، اور آزاد قوموں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس ظلم، یہ جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا، یہ دہشت پیدا کی ہے نا،
فرحان سے جو کیا ہے، جو آدم سواتی سے کیا، شباز گل سے کیا، جو صحافیوں سے کیا، یہ کیا کر رہے تھے؟ دہشت پھیلا کے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو۔ جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا۔ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے۔ اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، کہ وہ دو لوگ صرف یہ دیکھیں کیا تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی، کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی، یا یہ بھی بیٹھ جائے گی گھٹنے ٹیک لے گی۔ یہ لوگ بس صرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ امید آپ پہ ہے۔ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اور وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، میرے ایم پی سن لو، وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو پروفیشنلز ہیں، برین ڈرین ہو رہی ہے، جن کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، جن کی معاشرے میں ضرورت ہے جن لوگوں کی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کی امید چلی گئی ہے۔ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ذرا کرتوتیں دیکھیں، ان کا ریکارڈ دیکھیں، تو کس کو امید رہے گی پاکستان پہ؟ اس لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے آپ سب نے جہاد سمجھ کے، اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں پلیز۔ آپ کا خیال ہے کہ کیا آپ مجھے کوئی پالیٹکس میں دے سکتا ہے کہ میں اپنی جان کو رسک کروں؟ کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے کہ کسی پالیٹکس یا وزارتوں کے لیے یا وزارت عظمیٰ کے لیے؟ کتنے ہیں؟ میں اس ملک کی آزادی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو ایسے دیکھیں۔ یہ جو آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پیسے دیں گے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اور میں جس طرح ابھی تک آپ کھڑے رہے ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن ہیں جنہوں میں انشاءاللہ ہم فیصلہ ہوگا، اس میں آپ سب کامیاب ہوں گے، اور ہم سب کامیاب ہوں گے۔ ہم سب انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں صرف بلال وڑائچ کو، جو انڈیپینڈنٹ ایم پی ہے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پارٹی کے اندر۔ اور مجھے پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں، تو میں سب کی میں جس طرح کرکٹ کا سکور دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں آپ کے بھی پورا سکور فالو کر رہا ہوں کہ ابھی تک نمبر کدھر تک پہنچا ہے۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا وکٹری ٹارگٹ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو میں آخر میں آپ کو آج اپنے پارلیمنٹیرینز کو اور میں اپنی قوم کو، میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ابھی تک میں باہر نہیں نکل سکتا، مجھے یعنی عوام میں نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میری جو ٹانگ ہے ابھی تک 3 مہینے لگتی ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں تو تھوڑا سا بھی وقت ہے اس کو۔ اور میں یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا۔ کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرا کر سکتا کسی کے اوپر۔ پھر سے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ اس کو جو یہ ریڈ لائن ڈرا کر رہے ہیں نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ سیاست کی سمجھ ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی۔ یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے، آپ جتنی مرضی انجینئرنگ کر لیں، نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں، بائی الیکشنز میں ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسمبلیز، اپنی 2 اسمبلیز قربان کر رہے ہیں، 2 اسمبلیز قربان کر کے، ڈیزالو کر کے، اور ہماری اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے 2 صوبوں میں الیکشن ہو۔ اور میں انشاءاللہ میں کیمپین کروں گا اپنے 2 صوبوں کے اندر، اور جو میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں، انشاءاللہ ایک بھاری اکثریت سے ہماری قوم پھر سے اقتدار میں لے کے آئے گی، اور وہ اقتدار ہوگا اصل
جب ہم بڑے بڑے فیصلے کر سکیں گے پوری طاقت سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میں فالو کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ابھی لوگ نہیں آ رہے ہیں میں ان سب کو فالو کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ہماری اب یہ جو ووٹ آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان خطاب کر رہے تھے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی.